جی السلام علیکم، میں ہوں رانا عبدالرب لوک بیانے کے ساتھ، میرے ساتھ موجود ہیں حفیظ خان صاحب۔ ناظرین، جیسے کہ آپ کو علم ہے کہ آج ہونے والا جو مشترکہ اجلاس ہے پارلیمنٹ کا وہ مؤخر کر دیا گیا ہے، اور اس کے اگلی تاریخ جو ہے وہ 15 نومبر ہے۔ ہم جاننے اس ولاگ میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے حفیظ خان صاحب سے کہ آیا کہ یہ جو مؤخر ہونے کی وجوہات کون سی ہیں، کس بنا پہ مؤخر کیا گیا، اور کیا وجہ ہے کہ یہ تیسری دفعہ مؤخر ہو رہا ہے۔ جی حفیظ خان صاحب۔ بات یہ ہے رانا صاحب کہ جو توقعات جب پوری نہ ہو رہی ہوں نا، اور وہ جو جسے ایک ضیاء الحق مرحوم ایک نام دے گئے تھے مثبت نتائج کا، ان کا یہ ایک ہوتا تھا نا تکیہ کلام کہ میں مثبت نتیجے لینے کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ حکومت بھی مثبت نتیجے لینے کے لیے جب اس قسم کے کوئی اہتمام کرتی ہے، جوائنٹ سیشن کرتی ہے، جب وہ دیکھتی ہے کہ جو علیحدہ علیحدہ سیشنز قومی اسمبلی کا یا سینٹ میں وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی، تو پھر ایک ہی طریقہ رہ جاتا ہے کہ جوائنٹ سیشن کر کے اور وہ جو میجارٹی ہے اس کو اس طریقے سے بنا لیا جائے کہ وہ جس قسم کا قانون وہ پاس کروانا چاہتے ہیں وہ پاس ہو جائے۔ تو یہ جوائنٹ سیشن بھی اسی کی کڑی چلا آ رہا ہے، لیکن اب جب کہ وہ کہتے ہیں نا کہ پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی بہہ چکا ہے، اب صورتحال یہ ہے کہ جو حکومت کے ساتھ ان کے الائی ہیں، جو ان کے ساتھ جنہوں نے اتحاد کیا ہوا ہے، جب وہ بھی ساتھ دینے کو تیار نہ ہوں، اور جو ایک ان کے اپنے ممبرز ہیں اور وہ بھی آئیں بائیں شائع کر رہے ہوں، وہ بھی وہاں غیر حاضری کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوں، تو پھر تو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا نتیجہ بعد میں سبکی ہی ہوگا۔ اور رانا صاحب، اگر اس قسم کے جوائنٹ سیشن میں اگر حکومت کو ناکامی ہو جائے تو پھر صرف حکومت کی چولیں نہیں ہلتی، حکومت ہی نہیں رہتی۔ اچھا، اس میں مونی سلائی نے کل کہا کہ بھی 40 بل پاس کرنے ہیں، حکومت کے پیچھے ایسی کون سی مجبوری ہے کہ وہ ایک ہی سیشن میں 40 بل پاس کرنے کو کر رہے ہیں؟ اس میں کون سی مجبوری ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ 40 بل پاس کریں؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیں نا، اگر بل ایک ہوتا 40 نہ ہوتے، 2 ہوتے، 3 ہوتے، ہونا تو پھر بھی یہی تھا نا۔ جب وہ ایک دفعہ ہی جوائنٹ سیشن کو منعقد کرنے میں ناکام ہو رہی ہے، تو جہاں 40 پینڈنگ بل پڑے ہوں تو ان کے لیے کیا 40 بار تو جوائنٹ سیشن نہیں کیا جا سکتا نا؟ تو گورنمنٹ اس قسم کے نامقبول قوانین بناتی ہی کیوں ہے؟ گورنمنٹ اپوزیشن والوں سے مشاورت کیوں نہیں کرتی؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسمبلی جو ہے نا، وہ نام ہی مشاورت کا ہے کہ ایک آدمی اپنا موقف جو ہے بیان کرتا ہے، دوسرا پارٹی کا جو نمائندہ ہوتا ہے اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ یہ جو بنایا گیا ہے کہ جو لیڈر آف دی ہاؤس اینڈ لیڈر آف دی اپوزیشن یہ مل بیٹھتے ہیں، اور پاکستان کی بھلائی ہی ان کا مشترکہ ایجنڈا ہوتا ہے، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قوانین ہیں کسی ایک پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں بنائے جا رہے، کسی ایک پارٹی کے اقتدار کو لنگران کرنے کے لیے یا طول دینے کے لیے نہیں بنائے جا رہے، تو پھر سارے مل بیٹھتے ہیں کہ یہ قوانین عوام کی ویلفیئر کے لیے ہیں۔ تو پھر لیکن جب یہ ماحول نہ ہو کہ آپ کسی کے ساتھ مل بیٹھنے کے لیے، کسی کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے صرف اس وجہ سے تیار نہ ہوں کہ اس پر ایلیگیشن بہت لگے ہوئے ہیں، یا وہ آدمی جو ہے اس کا کردار مبینہ طور پر ایسا ہے، تو پھر یہ باتیں نہیں چل سکتی۔ جو حکومت ہوتی ہے نا، حکومت کرنا یہ ون مین شو نہیں ہوتا۔ حکومت کرنا اس کے پیچھے پوری ٹیم ہوتی ہے، اپنی ایک کیبنٹ ہوتی ہے، اس کے اندر کچن کیبنٹ ہوتی ہے، پھر اپوزیشن ہوتی ہے، دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں، اپنے اتحادی ہوتے ہیں، سب کو مل کر چلانا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کہاں چائے کے ساتھ بسکٹ بھی نہیں ہوتے تھے، اور کل کہاں پورا ایک لنچ دیا گیا۔ لیکن اس میں لنچ میں نا ایک تو 3 لوگوں جو 3 MNAs سے ان کے جو PS سے پرسنل سیکرٹری تھے ان کو باہر بھیج دیا کہ کھانا کم ہے۔ یہ بھی تو دیکھ رہے ہیں ان کی کفایت شعاری ہے کہ مہنگائی ہے، وہ کھانا کم ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ میں ضمناً ایک سوال یہاں کرنا چاہتا ہوں آپ سے، وہ یہ کہ یہ جو ڈسکا کی ابھی رپورٹ ریسنٹلی آئی ہے، مبینہ جو رپورٹ سامنے آئی، اس کے بعد جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو بل ہے
وہ حکومت کس اخلاقی جرات کے ساتھ پیش کرے گی؟ جبکہ عمران خان کا بیان ہے کہ جو بھی کرپشن ہے میں اس کے خلاف کارروائی کروں گا. تو ابھی تک کون سی مجبوریاں عمران خان کی کہ وہ ابھی تک ان کے خلاف کارروائی نہیں کر سکے؟ اس میں بڑے بڑے لوگوں کے نام بھی آ رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کا پہلے حکومت کرنے کا تجربہ نہیں تھا، اور اب ان کے گرد جو لوگ ہیں وہ ان کے لیے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جو مقتدر ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، صرف وہی بات سننا چاہتا ہے جو اس کے کانوں کو بھری لگتی ہو، اور جو اس کے گرد لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اس سے صرف وہی بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو اس کے کانوں کو بھری لگے. تو اس کمیونیکیشن میں جو اس قسم کی میں کہتا ہوں یہ ویسٹڈ کمیونیکیشن ہوتی ہے، تو اس کمیونیکیشن میں سچ کہیں چھپ کے رہ جاتا ہے. نہ حاکم میں سچ سننے کی تاب رہتی ہے، اور نہ ہی اس کے پاس جو اس کے حواری ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو اس کے دوست ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ جو اس کے کابینہ کے لوگ ہوتے ہیں، نہ ان میں سچ کہنے کا حوصلہ رہ جاتا ہے. جب ہر طرف سچ کو چھپایا جاتا ہے تو پھر یہی حال ہوتا ہے. اچھا، اس میں ایک اور سوال بھی ہے کہ جو اپوزیشن ہے وہ شادیانے بجا رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت جانے کو ہے. انہوں نے ایک لائحہ عمل بھی اپنا لیا ہے، وہ یہ کہ وہ چیئرمین سینٹ کے خلاف اب عدم اعتماد کی تحریک لانا چاہ رہے ہیں، پھر پنجاب میں اور پھر وفاق میں. تو یہ ساری صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ کیا اپوزیشن پہلے تو ناکام ہو چکی تھی، آپ کو بھی پتہ ہے، تو اب کیا یہ کامیاب ہو پائے گی کہ نہیں ہو پائے گی؟ جو صورتحال چل رہی ہے اس میں میں دیکھتا ہوں کہ ہوا اپنا رخ کیسے بدلتی ہے. میں نے کامران خان کا ایک سنا ہے، ایک چھوٹا سا کلپ ان کا آج بہت وائرل تھا. جی، ٹویٹر پہ بھی انہوں نے، ہاں ٹویٹر پہ بھی تھا، اور سوشل میڈیا جو باقی اس کے ہیں وہاں پر بھی تھا، اور انہوں نے تو ان اے وے عمران خان صاحب کو خدا حافظ بھی کہہ دیا ہے. جی ایسی. اور وہ تھے کہ جنہوں نے پورے 3 سال ان کے گن گائے ہیں اور ان کی ہر چیز کو انہوں نے یس کیا ہے، بلکہ انہوں نے انہیں آج کا مہاتیر محمد بھی کہا ہے. ایسے. تو اس کے بعد جو بات رہ جاتی ہے وہ یہی ہے کہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں اب ان کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ مل بیٹھیں. ان کے ہاں جو ڈفرینسز ہیں جو ابھی تک کہیں ہیں وہ ہے پاور شیئرنگ کے. لیکن ایک بات جو اور بھی سامنے آ رہی ہے کہ ابھی اس حکومت کے ٹرم کے 20 مہینے رہتے ہیں، تو جو بھی حکومت بنے گی، فرض کریں اپوزیشن والے حکومت ساری بنا لیتے ہیں مل کر اور شیئرنگ کر کے، تو پھر یہ حکومت چلے گی صرف 20 مہینے یا 19 مہینے یا 18 مہینے 15 مہینے جتنی جب چلتی ہے یہ. تو اس کے بعد اگلے الیکشن ہونے ہیں، تو اگلے الیکشن میں تمام یہ پارٹیاں جو پوزیشن میں بھی ہیں وہ ساری ایک دوسرے کے خلاف کھڑی ہوں گی. تو اس قسم کے کینڈیڈیٹ ابھی سامنے لائے جائیں گے کہ جو اصل دنگل کے وہ پہلوان نہیں ہیں. اچھا. یہ وہ لائے جائیں گے کہ جنہیں صرف سال، سوا سال یا 1.5 سال کی لایا جائے گا. جو اصل دنگل کے پہلوان ہیں، جو ہیوی ویٹ ہیں ہر پارٹی کے، وہ اگلے الیکشن کا انتظار کریں گے. کیونکہ اگر ہیوی ویٹس ابھی سامنے آ جاتے ہیں اچھا تو پھر وہ ایکسپوز ہو جائیں گے. جب کوئی کرسی پر بیٹھتا ہے نا تو ایکسپوز ہوتا ہے. آپ دیکھیں ایک بڑا آدمی آپ کو اچھا لگ رہا ہے، اگر آپ نے اسے ایکسپوز ہوتے دیکھنا ہے تو اس کی آپ 2 منٹ اس سے بات کر کے دیکھ لیں، اس کی کلائی کھل جائے گی کہ وہ کیا ہے، کتنی ڈیپتھ ہے اس میں یا کتنی شالونیس ہے اس میں. اچھا، جبکہ شیخ رشید جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں بار بار کہ یہ حکومت جو ہے 5 سال پورے کرے گی، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ 5 سال پورے کرے گی، جبکہ صورتحال بالکل مختلف ہے؟ ڈے بائی ڈے ان کے لیے مہنگائی کا طوفان ہے یا باقی ساری چیزیں ہیں، حکومت کے لیے مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 5 سال یہ حکومت پورے کرے گی؟ دیکھیں جی، وہ جو کہتے ہیں نا کہ آل از ویل والی بات، وہ تو کہی جاتی ہے. اب اگر فرض کریں آپ میرے دوست ہیں اور آپ کا جو ہے روزگار ہمارا ایک دوسرے سے کامن ہے، اور جو ہمارا مشترکہ ایجنڈا چلا رہا ہے اگر وہ باقی ہے تو ہم دونوں باقی ہیں، تو برے سے برے حالات میں بھی ہم دونوں کہیں گے ہاں جی بہت ٹھیک ہے، سب کچھ ٹھیک ہے. لیکن جو چہرے ہوتے ہیں، جو باڈی لینگویج ہوتی ہے، وہ کچھ اور بتا رہی ہوتی ہے. تو دیکھا جاتا ہے سیاستدانوں کی باڈی لینگویج کو، ان کے بیانات کو نہیں دیکھا جاتا. اگر بیانات کو دیکھا جائے تو اس ملک میں یا کسی بھی ملک میں کبھی کسی حکومت کے زوال کی کوئی بات ہی نہ ہو. باڈی لینگویج بتاتی ہے
کہ پانی کا بہاؤ کس طرف ہے۔ اچھا آخری سوال اس میں ایک یہ دیکھیں کہ نواز شریف کا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، جی، جبکہ شہباز شریف نے جب کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تو انہوں نے کام کو عزت دو کا بیانیہ دیا، تو اب آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو اب بیانیہ جیتنے جا رہے ہیں وہ کام کا بیانیہ ہے یا ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ؟ دیکھیں جی، نہ تو ہمارے ہاں ووٹ کی عزت کا بیانیہ چلے گا اور نہ ہی کام کا بیانیہ چلے گا۔ ابھی تو وہ چلے گا جو عوام کو کتنے اچھے خواب دکھانے کی بجائے ان کے لیے ریلیف لے کر آتا ہے۔ جس طرح ہم IMF کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جو بھی حکومت بنے گی اس کے لیے انتہائی مشکلات ہوں گے۔ اس لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس وقت وہ سامنے نہ آئے، اس وقت وہ کسی مین سیٹ پر یا مین پوزیشن پہ نہ آئے، بلکہ اس کا حریف آئے تاکہ وہ گندہ ہو اگلے الیکشن کے لیے جب وہ الیکشن 2023 میں ہوں گے۔ تو ابھی تک تو یہ ہے کہ جسے کہتے ہیں نا کہ تو بیٹھ یا تو بیٹھ، آپ پہلے آپ والی بات چل رہی ہے۔ تو اب دیکھیں کہ پہلے آپ میں کون کسے گھسیٹتا ہے، یا ان کو کچھ اور وقت دیا جاتا ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اور وقت ہے وہ میرے نزدیک تو اس کی وہ گھنٹیاں بجنی شروع ہو چکی ہیں، جو جرس ہوتی ہے جب قافلہ روانہ ہونے لگتا ہے تو وہ صدائے جرس وہ آنے لگی ہے۔ جی یہ تھا ناظرین آج کا لوگ بیانیہ۔ مجھے اور حفیظ خان صاحب کو اجازت دیجیے۔ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔